بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب میرے ابو جان فوت ہوئے تو زندگی یکسر بدل گئی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ہم لوگ جتنا پیسہ مال و دولت جائیداد وغیرہ بنا رہے ہیں یہ سب یہیں رہ جانا ہے۔ انسان خالی ہاتھ ہی قبر میں جائے گا، ساتھ جانے ہیں تو نیک اعمال۔ مجھے میرے ابو جان کہا کرتے تھے، بیٹا ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت کا سہارا بننا، دکھی انسانیت کو سکھ پہنچانا، کیونکہ ساری ریاستیں، ساری عبادتیں ایک طرف رہ جائیں گی۔ جب اعمال نامہ کھلے گا تو کامیابی صرف ان کے حصے میں آئے گی جنہوں نے دنیا میں کسی خستہ حال کی کفالت کی، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہو۔ یتیم سے محبت خدا کی قربت ہے۔ گزشتہ دنوں میرے پاس ایک یتیم بچہ آیا جس کے ساتھ اس کے 2 کلاس فیلو تھے۔ ساتھ والے کلاس فیلو نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ کالج چھوڑ رہا ہے، حالانکہ میٹرک میں 97% مارکس ہیں۔ میں نے اس بچے سے تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے روتی آنکھوں سے بتایا، تعلیم حاصل کرنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے، گھر سے کالج تک کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، گاڑی والا 7,000 کرایہ لیتا ہے، جبکہ کالج کی فیس اور دوسرے اخراجات الگ سے ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، دوسرے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میری امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور ہم سب بہن بھائیوں کو پال پوس رہی ہے اور تعلیم دلا رہی ہے۔ اب امی نے کہا ہے کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم تعلیم جاری رکھ سکو، گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تم تعلیم چھوڑ کر موٹر سائیکل مکینک بن جاؤ تاکہ اپنا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری نبھا سکو۔ پہلے تو میں نے اس عظیم ماں کو خراج تحسین پیش کیا جو اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے 4 بچوں کو اچھی تعلیم دلا رہی ہے۔ پھر میں نے اس بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور بولا، آپ تعلیم نہیں چھوڑو گے، انشاءاللہ آپ کی تعلیم پر آنے والا سارا خرچہ پروفیسر شال منظور خان برداشت کرے گا۔ اور میں نے اس سے گاڑی والے کا نمبر لے لیا اور گاڑی والے کو کہا کہ آئندہ آپ اس بچے کا کرایہ مجھ سے لیں گے، اب اس معصوم کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ لی اور آنسو صاف کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ انشاءاللہ میں نے عزم کر رکھا ہے کوئی ضرورت مند حالات کی سختی کی وجہ سے تعلیم نہیں چھوڑے گا۔